السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت پنجم کی گرامر کا کچھ حصہ موجود ہے جس میں اسم کی تعریف پڑھیں گے، ہم اسم کی اقسام کی بات کریں گے اور اسی کے ساتھ فعل حال اور فعل ماضی کی بات کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آئیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت آج کے لیکچر میں یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ ان 4 چیزوں کو ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات اسم کی کریں گے۔ اس کو پڑھنے میں اکثر اوقات ہم اس کے تلفظ غلط کر جاتے ہیں۔ آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو اس کو اسم نہیں کہنا۔ میں نے اس کے اوپر زیر زبر اعراب اس لیے لگا دیے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ لفظ اسم ہے، اسم نہیں ہے۔ تو ہم اگر بات کرتے ہیں اسم کی تو اس کی تعریف ہمارے پاس یہاں موجود ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی اقسام کی طرف چلیں گے اور اقسام پڑھیں گے اور اس کی کچھ مثالیں بھی ساتھ کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس اس وقت اسم کی تعریف موجود ہے۔ وہ کلمہ ہے جو کسی، یعنی کہ اسم کی تعریف میں اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو۔ جیسے یہاں پہ کیفیت کی بات آ گئی ہے، آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کسی جگہ کا نام ہے، جیسے لاہور ہے، پاکستان ہے، یا اور اس طرح سے مختلف جگہوں کے نام ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، اسلم ہے، اکرم ہے، شفیق ہے، کچھ بھی نام ہے کسی کا بھی۔ بات چیز کی بھی ہے، یعنی میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے، میں اس کے علاوہ میں جوتوں کی بات کروں، میں پنکھے کی بات کروں، تو وہ چیز جو مادی چیز ہو، جو جگہ رکھتی ہو، وزن رکھتی ہو، جگہ گھیرتی ہو، اسے ہم کہتے ہیں یہ چیز ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کیفیت کی۔ کیفیت کیا ہے؟ عزیز طلباء، جب انسان غصے میں ہو تو اس کا غصہ اس کی کیفیت ہے۔ خوش ہے تو اس کے چہرے سے خوشی کا اظہار نمودار ہو رہا ہے، تو وہ جو خوشی ہے وہ کیفیت ہے۔ آپ کا غصے ہونا، آپ کا خوش ہونا، آپ کا ناراض ہونا، یہ آپ کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں، تو وہ کیفیت کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم اسم کی بات کر رہے ہیں۔ اس تعریف کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا وغیرہ۔ یہ اس کی بالکل سادہ سی تعریف ہے، چھوٹی سی مثال کے ساتھ۔ عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس اس کی کچھ اقسام موجود ہیں، چلتے ہیں اقسام کی طرف اگلے بورڈ پر۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت اسم کی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم ذات۔ تعریف پڑھتے ہیں، پھر اس کی مثالیں دیکھ کے اس کو حل کرتے ہیں۔ وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم، دیوار۔ یعنی کہ یہ 3 جو اسم موجود ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، آپ ان تینوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک وجود اور ایک حقیقت۔ محمود کسی انسان کا نام ہے، میرا یا آپ کا نام ہو سکتا ہے محمود، تو یہ ایک وجود بھی ہے، پھر اس کی حیثیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وجود بھی ہو، اس کی حیثیت بھی ظاہر کر رہا ہو، تو ہمیں یہ چیز ظاہر ہوتی نظر آتی ہے کہ اسم ذات کیا ہے۔ اکثر ہم یہ چیز بھی اپنے روزمرہ جملوں میں لاتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص کی ذات سے گلہ ہے۔ مراد اس کے نام سے گلہ نہیں ہے، اس کے کردار سے گلہ ہے، اس کی ذات سے گلہ ہے مجھے۔ تو
آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے، وجود اور حقیقت یہ کسی بھی چیز کے ناموں کو کہہ سکتے ہیں۔ دیوار ہے تو اس کی ایک حیثیت ہے، اپنا کردار رکھتی ہے، اپنا مقام رکھتی ہے معاشرے کے اندر، دیوار کا ایک مقام ہے۔ قلم یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کا مقام ہے، یہ کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بڑا سادہ سی بات ہے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو۔ محمود نام ہے، اسم ہے کسی بھی شخص کا، وہ خاص ہو یا عام ہو۔ یہ تو تھا اس میں ذات۔ اب ہم بات کریں گے اس میں صفت کی۔ یہ زیر اور زبر لگانے کا مقصد ہی اتنا سا ہے کہ آپ کو پڑھنے میں جو اس کے اعراب تلفظ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ہم صفت نہیں کہیں گے، ہم اس میں صفت کہیں گے۔ تعریف اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اسم ہے جو کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، یعنی کہ دو حالتیں ہیں، ہر شخص کے اندر دو چیزیں موجود ہیں جو قدرتاً موجود ہیں۔ ایک جو اس کی اچھائی ظاہر کرتی ہے، مطلب وہ نیک ہے، تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اچھائی ہے، پہچان ہو جائے گی اس کی اس سے۔ ایک ہے اس کی برائی، ہے وہ بھی خوبی لیکن ایک برائی سے پہچانی جاتی ہے اور ایک اچھائی سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر اچھائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کا نماز پڑھنا، اس کا سچ بولنا، اس کا بھلا منص ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کی نیکی میں گنی جاتی ہیں۔ اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے، اس کی صحبت بری ہے، چوری کے جیسے کام کرتا ہے تو اس کی برائی ہے وہ۔ تو یہ دونوں ہیں خوبیاں، ایک اچھائی اور ایک برائی ہے۔ جس طرح ہم نے یہاں پڑھا اچھی یا بری حالت ظاہر کرے۔ اب جیسے یہاں پہ میں نے دو مثالیں لکھی ہیں، ایک ہے نیک لڑکی، ایک ہے تیز گھوڑا۔ اب یہاں پہ اگر یہ جملہ دیکھوں تو اس میں جو لفظ نیک ہے حقیقت میں یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ صفت۔ تیز گھوڑا، یہ جو تیز ہے یہ بھی اس میں صفت ہے، یعنی کہ گھوڑے کی خوبی کیا ہے؟ تیز دوڑتا ہے۔ لڑکی کی خوبی کیا ہے؟ وہ نیک ہے۔ اب یہ تو اچھائی کی تھی، برائی کی مثال ہو سکتی ہے، اسلم چوری کرتے پکڑا گیا، یا اسلم چور ہے، یا اس طرح کی اور برائی جو اس کے ساتھ منسوب کر دی جائے۔ تو جو جس چیز کے ساتھ وہ شخص پہچانا جائے، جس چیز سے، جس حالت سے، جس خوبی سے اس شخص کی پہچان ہو جائے، وہی چیز اس کی صفت ہوتی ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ جی عزیز طلبہ، یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے نیچے کیا لکھیں گے اور اس تیز کے نیچے کیا لکھیں گے؟ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، آپ بھی دیکھیے، یعنی کہ نیک لڑکی، تو نیک کے نیچے کیا لکھیں گے؟ جی صفت لکھیں گے، یعنی کہ یہ اس کی صفت ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں تیز کی تو اس کے نیچے بھی صفت لکھیں گے۔ جی عزیز طلبہ، یہ اسم کی اقسام تھی جو ہم نے دو کر لی، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ جی عزیز طلبہ، اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ بورڈ کی طرف اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کے کام میں کیا چیز موجود ہے۔ جی عزیز طلبہ، اس وقت ہمارے پاس فعل ماضی موجود ہے اور ہمارے پاس فعل حال موجود ہے۔ ہم ان دونوں کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز واضح کر لیں، تین زمانے ہوتے ہیں عزیز طلبہ، تین زمانے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ جو گزر چکا ہے، جس سے نکل کے آپ آ چکے ہیں، جو گزر گیا ہے۔ ایک زمانہ وہ ہے جس میں آپ ابھی کھڑے ہیں، میں ابھی کھڑا ہوں، یہ ایک زمانہ ہے۔ ایک وہ زمانہ جو گزر گیا ہے، جہاں سے چل کے میں یہاں آیا ہوں، اس کو چھوڑ آیا میں، اب یہاں پہ آ گیا۔ دو زمانے ہم نے دیکھ لیے۔
اس کے بعد ایک زمانہ اور ہے جو آنے والے وقت میں آنا ہے، جس کو آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، ابھی ہم انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا۔ تو 3 زمانے، ماضی، حال اور آنے والا مستقبل۔ تو ابھی ہم ان میں سے 2 کر رہے ہیں یہاں پہ۔ ایک تو ہم کر رہے ہیں فعل ماضی، گزرا ہوا جو آپ کا زمانہ ہے۔ تو اس کی تعریف پڑھتے ہیں، پھر مثال دیکھتے ہیں۔ تعریف ہے، وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو۔ مراد آپ نے کوئی بھی کام سر انجام دیا ہے اور وہ کام آپ سے ماضی میں ہوا تھا، یعنی کہ ایسا کام جو ماضی میں آپ کر چکے ہیں، جو آپ سے سرزد ہو چکا ہے، وہ کام ماضی میں چلا گیا ہے۔ 2 منٹ پہلے جو بات ہوئی، 2 سیکنڈ پہلے جو بات ہوئی، ہفتہ پہلے بات ہوئی، 2-4 دن پہلے بات ہوئی، اب وہ بات ہو چکی ہے۔ وہ 2 سیکنڈ کی تھی، 2 دنوں کی تھی، 2 منٹوں کی تھی، اب وہ ماضی میں منتقل ہو گئی، اب وہ ماضی کا حصہ بن گئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو کام وہ کسی زمانے میں بھی ہو۔ جیسے میں یہاں پہ ایک مثال لکھ رہا ہوں، ندیم گیا۔ یہ جو ندیم گیا ہے، حقیقت میں یہ جو گیا ہے یہ ظاہر کرتا ہے آپ کے گزرے ہوئے زمانے کو، آپ کے گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ یہ ماضی کی بات کر رہا ہے کہ آپ جو ندیم کی بات کر رہے ہیں یہ ندیم ابھی کی بات نہیں، یہ ندیم گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ ندیم گیا، وہ 2 منٹ، 2-4 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2 سال پہلے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اتنا پتہ ہے ندیم گیا، وہ ماضی میں چلا گیا، وہ ماضی میں گیا تھا۔ تو جو فعل ماضی ہے یہ حقیقت میں آپ کے ماضی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے، یہ جو لفظ ماضی ہے یہ گزرا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گزرا ہوا ہے۔ اور یہ جو فعل ہے یہ کام کو کہتے ہیں۔ اب وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کیونکہ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو جو کام آپ نے ماضی میں کر لیا ہے، ماضی میں ہو چکا ہے، وہ 2 سیکنڈ کا پہلے کا ہی تھا لیکن ماضی میں ہوا، سو ہم نے اس کو ماضی میں گن لیا۔ جی، پھر میں مثال نمبر 2 کی بات کرتا ہوں۔ آصف خط لکھتا تھا۔ ایک چیز یہاں پہ عزیز طلبہ ذہن نشین کیجئے گا، یہ جو لکھتا تھا پہچان کرنی ہے تو آخر پہ تھا، تا تھا، تے تھے، تی تھی، اس طرح سے، یعنی کہ کسی بھی جملہ کے آخر پر کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اس طرح سے ہوگا۔ اگر وہ عورت ہے یعنی کہ لڑکی کی جنس میں موجود ہے تو کھاتی تھی، پیتی تھی، چلتی تھی، یعنی کہ آپ تا تھا یعنی وہ پڑھتا تھا، تا تھا آخر پہ آیا۔ تے تھے، وہ سبق پڑھتے تھے، تے تھے آ سکتا ہے۔ تی، لڑکی کھیلتی تھی تو تی تھی آ جائے گا۔ یعنی کہ یہ ہلکی سی پہچان ہے کہ آپ ماضی کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ یا اس کے آخر پہ یہاں پہ الف یا چھوٹی یہ یا بڑی یہ آ سکتی ہے، یعنی کہ وہ گئے، ماضی میں چلا گیا، لیکن اگر آپ ایک کی بات کرتے تو ندیم گیا تو الف آ گیا۔ لڑکی کی بات کرتے ہیں ماضی میں جا کر تو لڑکی کھیلی تو چھوٹی یہ آ جائے گی، لڑکے کھیلے تو آخر پہ بڑی یہ آ جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو فعل ماضی ہے یہ کچھ اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ فعل ماضی آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں فعل حال کی طرف۔ آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ فعل کیا ہے،
لیکن اب حال کی بات کرتے ہیں. حال کہتے ہیں موجودہ، جو موجود ہو آپ کے پاس اسے کہیں گے حال. اب تعریف پڑھتے ہیں تو ہمیں اور آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں. فعل حال وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں معلوم ہو. موجودہ زمانہ کون سا ہے؟ جس میں آپ اور میں اب بھی کھڑے ہیں. میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں میں. وہ بات جو آپ ابھی ابھی کر رہے ہیں، وہ کام جو آپ ابھی ابھی کر رہے ہیں، وہ فعل جو آپ سے ابھی ہو رہا ہے، جاری ہے، ہو رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ جی اسے کہیں گے فعل حال. فوزیہ کتاب پڑھتی ہے. اب یہ جو چیز ہے نا پڑھتی، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ جی یہ ظاہر کرتی ہے یہ حال کی بات ہے، یہ ابھی کی بات ہے، یہ موجودہ زمانے کی بات ہے، یہ حال کی بات ہو رہی ہے. فوزیہ کتاب پڑھتی ہے، فوزیہ کھانا کھاتی ہے، فوزیہ لکھتی ہے. یہ ساری مثالیں کس چیز کی ہیں؟ یہ فعل حال کی ہیں. ایک مثال اور ہے، کاشف مضمون لکھ رہا ہے. عزیز طلبہ اس میں دیکھیے گا لکھ رہا، یہ جو لکھ رہا ہے نا یہ حقیقت میں ابھی کی بات کر رہا ہے، حال کی. یعنی کہ ابھی ابھی کی اس نے بات کی ہے کہ کاشف مضمون لکھ رہا ہے، لکھا نہیں، ختم نہیں کیا، لکھ رہا ہے. تو حال کی پہچان سادہ سی یہ ہے کہ وہ کام جو ابھی موجود ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں، جو کام ابھی کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا کام حال میں کہلاتا ہے، حال کا حصہ ہے. عزیز طلبہ ہمارے پاس فعل ماضی اور فعل حال تھا، اس کو ہم نے اچھی طرح سے کر لیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ 3 سے 4 چیزیں، اسم کی اقسام، فعل ماضی اور فعل حال اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.